پیرے پیرا جیلانی میرے میرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہیں کہ جو بے شک تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے، اور ہمارا یہ ایمان، یہ عقیدہ ہے کہ بے شک ہمیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ رب العزت کا بیش بہا کرم ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم جمع ہوئے ہیں اس تذکرے کے لیے جس عنوان سے ہم اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں، یعنی تذکرہ صالحین۔ اور یہ جو تذکرہ ہے جناب، یہ جو صالحین کے حوالے سے گفتگو ہے، یہ ہماری اور آپ کی یقینی طور پر آخرت سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ 11ویں شریف کے حوالے سے یہ پروگرام خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ TV پر۔ اور جناب جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر اس بزم میں کیا جائے گا، اور یقینی طور پر ہم کچھ نہ کچھ اپنے حوالے سے اپنی آخرت کو سنوارنے کا ایک ذریعہ، ایک اسباب پیدا کریں گے، اور ان کی تعلیمات کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی اس پروگرام میں، اور ایک صحیح ہے، ایک کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص نے میرے کسی دوست کے ساتھ عداوت کی، یعنی حسد کیا یا اس کی بے ادبی کی، تو یقینی طور پر اللہ رب العزت اس کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اور یہ صالحین کون ہے جناب؟ جو نیکی کا درس دیتے ہیں، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہی تو صالحین ہیں۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہی صالحین ہیں۔ آئیے گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، مہمان شخصیات کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ ARYQ TV کا ایک مستقل حصہ ہے، ایک مستند نام ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ جو ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تذکرہ صالحین میں موجود ہیں، ایک بہت ہی معتبر نام ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور از خود ثناخوانی ایک بڑا اعزاز ہے۔ آج اس پروگرام میں، آج اس بزم میں موجود ہیں افضہ نوید۔ آئیے سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افضہ، سب سے پہلے ہم چاہیں گے نعتیہ کلام سے آغاز کریں، انشاءاللہ اس کے بعد گفتگو بھی کی جائے گی۔ آمینہ کے لال بے مثال، آمینہ کے لال بے مثال، شاہ خوش خصال بے مثال، آمینہ کے لال بے مثال، آمینہ کے لال بے مثال، سیرت ان کی لاجواب ہے، سیرت ان کی لاجواب ہے، اور ہے جمال بے مثال، اور ہے جمال بے مثال، شاہ خوش خصال بے مثال، آمینہ کے لال بے مثال، ان کی ذات پر درود ہو، ان کی ذات پر درود ہو، جن کی چال ڈھال بے مثال، جن کی چال ڈھال بے مثال، شاہ خوش خصال بے مثال، آمینہ کے لال بے مثال، اور ان کے جیسے کائنات میں
کائنات میں کس کے ماہ و سال بے مثال، کس کے ماہ و سال بے مثال، شاہ خشک سال بے مثال، آمنہ کے لال بے مثال، آمنہ کے لال بے مثال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپا سب سے پہلے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو صالحین کا ذکر ہے قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے اور بارہا ہم اس ذکر کو پڑھتے بھی ہیں، یہ جو صالحین کی اصطلاح ہے آپا، اس سے کون لوگ مراد ہیں، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا ذکر کیا بے شمار صورتوں میں، اور ان کے ساتھ ذکر آیا کل من الصالحین، کہ یہ تمام انبیاء کرام، انبیاء عظام صالحین میں سے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو جو اللہ کے دوست ہیں مختلف ناموں سے ان صالح لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ اولیاء اللہ بھی کہا گیا، متقین کہا گیا قرآن مجید میں، محبین کہا گیا، محسنین کہا گیا، مفلحین کہا گیا، اور ان سب سے مراد وہ صالح لوگ ہیں کہ جو اپنی عبادات، اپنی بندگی، اپنی اس کردار، اپنے عمل کے ذریعے اللہ کے قرب کو پا لیتے ہیں، اللہ سے دوستی کو اختیار کرتے ہیں، اور اپنی زندگی اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ جب یہ دعا مانگتے ہو تو دھیان دو صراط الذین انعمت علیہم، کہ جو ہمارے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انعام یافتہ بندوں کا ذکر کیا قرآن مجید میں، تو فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار طبقات کا ذکر کیا، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ یہاں بھی لفظ صالحین آیا۔ پھر آپ دیکھیں تو اس سے ایک مراد انبیاء کرام ہیں، تمام انبیاء صالحین ہیں۔ پھر اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، انعام یافتہ بندگان۔ پھر اس سے مراد وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، کہ جو نیکی میں، خیر کے کاموں میں، خرچ کرنے میں جلدی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں، یہ بھی صالح لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر میں نے جن لوگوں کا ذکر کیا کہ محسنین، مفلحین، وہ سب بھی صالح لوگوں میں آتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو خوشخبریاں سنائیں اعمال صالح کی بنا پر، اور اعمال صالح کا ذکر کیا 62 مقامات پر، 62 مقامات پر اعمال صالح کا ذکر آیا، اور اس انداز سے آیا کہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، یہی تو وہ نیک لوگ ہیں جن کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں۔ کہیں فرمایا ان کے لیے اجر کبیر ہے، کہیں فرمایا اجر غیر ممنون ہے ان کے لیے، گویا وہ انعامات جو اللہ نے بطور خاص اہل ایمان کے لیے رکھے ہیں اس کا حقدار ٹھہرتے ہیں۔ تو یہ ایمان والے، یہ صالح لوگ، یہ اولیاء عظام۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپا جس طرح سے آپ نے بھی ارشاد فرمایا نا، ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے۔ تو کیا عام لوگ جو جب نیک اعمال کرتے ہیں آپا، عبادت کرتے ہیں اللہ کی اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کا بھی شمار صالحین میں ہوتا ہے؟ دیکھیں زینب، ہمیں اس سوال کو ایک خاص جہت سے سمجھنا چاہیے۔ نیکی وہ ہے، عمل صالح وہ ہے جو نیت میں اللہ کی رضا ہو، جس میں اگر آپ دکھاوے کے لیے کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ جو ظاہراً شریعت کا عمل ہے لیکن نیت اس میں دنیا دکھاوا ہے، ریا ہے، منافقت ہے اس کے اندر، تو وہ نیکی نہیں ہے۔ عمل صالح بنتا ہی تب ہے جب اللہ کی رضا کے لیے ہو، شریعت کی روح کے عین مطابق ہو۔ پھر آپ دیکھیں تو شریعت نے مقرر کی ہیں فرائض، سنتیں، مستحب اعمال، اگر وہ شریعت کی اس دائرے کے اندر ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، لوجہ اللہ ہے، قوم کے لیے ہے، ملک کے لیے ہے، اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، دنیا والوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور آپ کے لیے وہ توشہ آخرت ہے،
تو بے شک وہ عمل صالح ہے جو مسلسل کرتے ہیں، اعمال صالح کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، یہی لوگ تو ہیں جو صالحین میں سے ہیں۔ سبحان تو انہی اللہ، کے لیے تو خوشخبریاں ہیں۔ تو ہمیں اپنے اعمال پر نگاہ ڈالنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ظاہراً ہم ایک اچھا عمل کر رہے ہیں لیکن وہ عمل صالح میں شمار ہو رہا ہے یا نہیں۔ جب تک وہ لوجہ اللہ نہ ہو جائے، جب تک شریعت کی روح کے عین مطابق نہ ہو اور ہمارے لیے توشہ آخرت جو اعمال بنتے ہیں ان میں سے نہ ہو تو عمل صالح نہیں ہے۔ تو جب ان میں سے ہوگا تو پھر عام لوگ بھی کریں گے، اور اللہ نے سارے دروازے کھول رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں 24/7 یعنی ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، محبت کی دروازے کھلے ہیں کہ آؤ میرے بندو، میرے خاص بندوں میں شامل ہوتے چلے جاؤ اپنے اعمال کے ذریعے۔ بے شک، اور اللہ نے ہمیں ایک راستہ بھی بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ بزرگان دین کے جو اقوال ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی مشعل راہ ہیں۔ بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ جو ہماری عبادات ہیں ریا سے پاک ہوں، خالصتاً اللہ کے حضور جھکیں، خالصتاً اللہ سے لو لگائیں اور ریاکاری سے پاک رہیں۔ اب سوال اب میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ بے شک بلا شبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صالحین، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے جو ولی ہیں اور ان کے نمایاں مقام ایک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رکھتے ہیں۔ اس تعلق سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادات، آپ کے جو اعمال ہیں اس پر کچھ کلام فرمائیے، اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیے وہ غوث اعظم، واہ، ان کا لقب ہے غوث کیا اعظم، بات، ان کا لقب ہے محی الدین۔ دین کو زندہ کیا انہوں نے، دین کی قدروں کو زندہ کیا۔ وہ محبوب سبحانی ہیں، وہ قطب ربانی ہیں، وہ اولیاء کے سردار ہیں۔ ان کا ہر عمل لوگوں کے لیے قابل تقلید بنتا چلا گیا کیونکہ وہ اللہ کے ذکر میں، حضور کی محبت میں اس قدر فنا ہے۔ آپ دیکھیں پیدا ہوتے ہیں رمضان کا مہینہ، سبحان اللہ، رمضان کا مہینہ ہے تو انہوں نے اس پیدائش کے ساتھ ہی روزے رکھنے شروع کیے۔ کیا بات ہے، سبحان ان کی والدہ بتاتی ہیں کہ وہ سارا دن دودھ نہیں پیتے تھے۔ اگلے سال بادلوں کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا کہ چاند نکلا ہے کہ نہیں، لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ عبد القادر نے دودھ پیا ہے کہ نہیں، کہ اس سے رمضان کا پتہ چل رہا ہے، اور پھر پتہ چلا کہ واقعی انہوں نے سارا دن روزہ رکھا تو رمضان کا چاند بھی نکلا ہوا ہے اور وہ صحیح درست ہے۔ پھر آپ دیکھیں ابھی بچپن ہی ہے تو وہ جاتے ہیں ڈاکوؤں کے قافلے کے ساتھ۔ اب دیکھیں ایک طرف عبادت روزے کی اس وقت سے شروع ہو گئی، پھر سچ بولا، یہ ہے اخلاقیات۔ آپ کے سچ بولنے کی وجہ سے ڈاکوؤں کا سارا قافلہ مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ نے ساری زندگی مجاہدوں میں، ریاضتوں میں گزاری۔ آپ دیکھیں تو جو صوفیاء کا قاعدہ ہے قلت طعام، قلت کلام اور قلت بنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں یہ درس دیتا نظر آتا ہے۔ پھر آپ کے ایک خادم لکھتے ہیں شیخ محمد ابو عبداللہ کہ 15 سال تک آپ رات بھر میں ایک رات میں پورا قرآن مجید تلاوت فرما لیتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں میں 40 برس تک آپ کی خدمت میں رہا اور میں نے دیکھا کہ آپ نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ 40 سال تک وہ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ عشاء کے وضو سے آپ فجر کی نماز ادا کرتے، کسی ایک دن ادا کر کے دیکھیں، یہ کوئی آسان عمل ہے؟ یہ ہم لفظوں میں ادا کر رہے ہیں کہ عشاء کے وضو سے فجر ادا کرنا، اس قدر عبادت، اس قدر ہوشیاری سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ رات کے پہلے حصے میں نماز ادا کرتے، دوسرا حصہ آتا رات کے دوسرے پہر میں ذکر میں مگن رہتے، تیسرا حصہ آتا تو تلاوت کلام الہی کرتے، اس کے بعد مناجات، گریہ اور دعا میں اس قدر مصروف رہتے کہ جب فجر کی نماز کے بعد آپ باہر نکلتے تو آپ کے چہرے پر اتنا نور ہوتا کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی، سبحان اللہ، آنکھیں دیکھ نہیں پاتی تھی۔ یہ واقعات جو ہمارے صالحین کے ہیں، اولیاء کاملین کے ہیں، بزرگان دین کے واقعات، اولیاء اللہ کے واقعات جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، قرب الہی حاصل کرتے ہیں اور ولی اللہ بن جاتے ہیں، یعنی اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ ان کے ذکر میں ہی ایک بڑی چاشنی ہے، بڑی محبت ہے، بڑی حلاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذکر سے ہماری زبانوں کو تر رکھے۔ آپا آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور افضا آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی لاسٹ میں کہ یہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کے حوالے سے
کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یقینی طور پر خاص ایک جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ذکر تو ایک الگ بات، جیسے آپا نے بھی کہا نا کہ ہم فجر کے وضو سے عشاء کی نماز، آپ سوچیں کہ یہ بولنے میں بہت آسان ہے لیکن کبھی اس کو کر کے دیکھیں یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن جب عادت پڑ جاتی ہے، جب محبت الہی ہمارے دل میں رچ بس جاتا ہے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا۔ اجازت چاہتی ہوں، اختتام کریں گے افضا منقبت پر، بسم اللہ کیجیے گا۔ تیری شان سب سے جدا سے اعظم، تیری شان سب سے جدا سے اعظم، نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم، نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم، نہیں ہے پیر تیرے سوا غوث اعظم، میرا پیر تیرے سوا غوث اعظم، تیری شان سب سے جدا غوث اعظم، نہ اٹھے ہیں خالی نہ اٹھیں گے خالی، نہ اٹھے گدا غوث اعظم، تیرے در سے تیرے گدا غوث اعظم، اور جمال رسول خدا جمال رسول خدا غوث اعظم، جلال علی مرتضیٰ غوث اعظم، تیری شان سب سے جدا غوث اعظم، نہ کیوں حل ہو مشکل مسائل ہمارے، نہ کیوں حل ہو مشکل مسائل ہمارے، کہ ہے ابن مشکل کشا غوث اعظم، تیری شان سب سے
جدا